رمضان کے مہینے میں جس نے توبہ استغفار اللہ سے معافی مانگ لی، فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہیں۔ اس کے دنوں میں یا اس کی راتوں میں جو بھی خدا کے دربار میں آ گیا اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہو گیا، چاہے زبان سے کچھ بھی نہ کہا، حق تعالیٰ اس بندے کو پھر بھی معاف فرما دیں گے۔ اب ایک بندہ آیا ہی نہیں، اس نے روزہ بھی نہیں رکھا، اس نے تراویح بھی نہیں پڑھی، وہ طاق راتوں میں بھی نہیں آیا، وہ خدا کے دربار میں آ کر اس نے معافی نہیں مانگی، اور اس کو شیطان نے ان چکروں میں ڈال دیا، تو بڑا پاپی ہے، تو بڑا مجرم ہے، تو ایسا ہے۔ حالانکہ ہم جتنے مرضی بڑے گناہ گار ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے تو پھر بھی چھوٹے ہیں، اس کی مغفرت سے تو پھر بھی چھوٹے ہیں۔ اس کی مغفرت کا دروازہ تو اتنا بڑا ہے، تو ہم تو اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ سب شیطان کے چکر ہیں، اس کے وسوسے ہیں کہ بندوں کو کہتا ہے تو بڑا گناہ گار۔ بھائی تو کیا تیرے گناہوں کی حد ہے؟ 60 سال کے گناہ ہیں، 70 سال کے گناہ ہیں، 100 سال کے گناہ ہیں، یہ ہے تمہاری اوقات، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی رحمت کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اس کی رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت تو ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ رات بھی بیان کے اندر میں نے یہ حدیث سنائی تو مجھے یاد آ گئی، آپ کو بھی سنا دوں۔ قیامت کے دن ایک بندے کی نیکیاں اور اس کے گناہ برابر ہو جائیں گے۔ اب وہاں پر انصاف ہے، خدا کے دربار میں کوئی ڈنڈی مار پروگرام تو ہے کوئی نہیں، وہاں پر تو انصاف ہی انصاف ہے۔ اب انصاف کیا ہوگا؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے جس کا نام ہے آراف، اور اسی نام سے قرآن پاک میں سورت بھی ہے، سورہ آراف۔ تو اس کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس دیوار پہ بٹھا دیا جائے گا۔ اب وہ ادھر دیکھے گا جنتی مزے لوٹ رہے ہیں، دوسری طرف دیکھے گا کہ وہ جہنمی تکلیف میں ہیں، بدبو آ رہی ہے، تو وہ عرض کرے گا مولا ایک درخواست کرنی ہے، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد نہیں کچھ مانگوں گا، کچھ نہیں مانگوں گا۔ اچھا کیا مانگنا ہے؟ یا اللہ یہ مجھے جہنم کی طرف سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ذرا تھوڑا سا جنت کی طرف اتار دے مجھے، چلو اندر نہ بھیجے باہر ہی بٹھا دے۔ اب تعالیٰ اس کی بات کو، دعا کو قبول فرمائیں گے اور جنت کے باہر اس کو بٹھا دیں گے۔ اب وہ باہر بیٹھا ہوا دروازے سے دیکھ رہا ہے، خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، بریانی پک رہی ہو تو خوشبو آتی ہے نا، میرا خیال آپ کو تو نہیں آتی ہے، ہاں۔ تو اب خوشبوئیں آ رہی ہیں جنت کی، جنت کے باغ و بہار، اور لکھا ہے کہ جنت کی خوشبوئیں تو ہزاروں میل تک جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب وہ خوشبوئیں آئیں گی تو اور تڑپے گا، روزہ لگا ہوا ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، اور ادھر سامنے کوئی شربت بنا رہا ہو، روح افزا کی خوشبو بھی آ رہی ہو، شوگر والا بھی ہو، تو تڑپ اٹھے گا، کیوں جی تڑپے گا یا نہیں ہے؟ اور تڑپائے گی خوشبو اس کو۔ اب اس کو جنت کی خوشبو تڑپا رہی ہے، لیکن وہ وعدہ کر چکا ہے کہ یا اللہ میں بس ایک ہی سوال ہے چھوٹا سا، اور کچھ نہیں میں نے مانگنا۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے عرض کرے گا مولا میں نے کہا تو تھا کہ نہیں مانگوں گا، اب بھی کہتا ہوں کہ اور نہیں مانگوں گا، بس تھوڑا سا یہ کرے کہ ذرا دروازے کے اوپر پہنچا دے تاکہ میں اچھی طرح ذرا نظارہ کر لوں۔ حق تعالیٰ مسکرائیں گے جیسے اس کی شان کے مناسب ہے۔ اب وہ دروازے کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا، اب خوب مزے سے دیکھ رہا ہے اندر، تو ایک عرصہ گزر جائے گا، اب اس کا جی چاہے گا کہ کہوں بھی جب دروازے پہ پہنچ گیا تو آگے رہ کیا گیا، جب اللہ نے اتنا کرم کر دیا ہے، اس دیوار سے نیچے اتار دیا، باہر بٹھایا، پھر دروازے کے اوپر پہنچا دیا، لیکن اب شرم آئے گی کہ 2-3 مرتبہ زبان دے چکا ہوں، یہ کہہ چکا ہوں کہ اب نہیں مانگوں گا، اب کیسے مانگوں؟ حق تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آئے گا، کیونکہ وہ گونگوں کی زبان بھی جانتا ہے، وہ دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ذرا اس کے سامنے فریادی بن کر تو دیکھو، وہ تمہارے مانگنے سے پہلے عطا نہ کر دے تو پھر کہنا۔
ہم تو فریادی بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں نا جی، دعا بھی ایسے ہی مانگتا ہے، میری طرف دیکھو یا آمین آمین آمین۔ آپ سے پوچھا جائے بھی مانگا کیا ہے، بس جی پتہ نہیں کیا مانگا، مولوی صاحب مانگ رہے تھے ہم آمین کہہ رہے تھے۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ حجاج بن یوسف بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس بات کو ہم دوبارہ مکمل کرتے ہیں۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک بندے کو دیکھا غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، نبینا ہوں آنکھیں دے دے۔ کھڑا ہو گیا، بڑا ظالم تھا، اس نے کہا یہ کیا مانگ رہا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی آنکھیں مانگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کب سے بیٹھا ہوا ہے؟ کسی نے کہا جی میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، کسی نے کہا 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، کسی نے کہا جی اتنے دن ہو گئے ہیں یہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا میں بیت اللہ کے 7 چکر لگانے لگا ہوں اور 2 پولیس والے وہاں کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا اگر ان 7 چکروں کے بعد تجھے آنکھیں نہ ملی تو میں نے تیری یہیں پہ گردن اڑا دینی ہے، اور ان کو کہا کہ اس کو یہاں سے جانے نہیں دینا۔ اب وہ خود طواف کرنے لگا، اب وہ دعا مانگنے لگا، یا اللہ پہلے صرف آنکھوں کا سوال تھا، اب زندگی کا بھی سوال ہے، یہ تو ایسا ظالم ہے چھوڑے گا نہیں، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ لکھا ہے کہ ابھی حجاج نے 3را چکر شروع کیا تھا، اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی، اور پھر اس نے کہا جس غفلت سے تو مانگ رہا تھا، تو ہو سکتا ہے 50 سال بھی مانگتا رہتا تجھے آنکھیں نہ ملتی، تو نے دل و جان سے ایک لمحے میں مانگا، خدا نے تمہیں عطا کر دیا۔ غفلت کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے، غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ جب انسان دل و جان سے مانگتا ہے تو حق تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ اب وہ بیٹھا ہے، دل کر رہا ہے کہ مانگوں، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی، کیا کروں؟ وعدہ کیا ہے کہ نہیں مانگوں گا، تو حق تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آئے گا۔ اس کا دل مجھ سے مانگنا چاہتا ہے، اور وہ ایسا سخی ہے، بس اس کے دروازے کے اندر کوئی حاضر ہو اور اس کو وہ خالی واپس لوٹاتا ہی نہیں ہے۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھی میرے بندے کیوں چپ بیٹھا ہے؟ کیا میری رحمت ختم ہو گئی ہے؟ کیا میرے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ کہے گا نہیں یا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں مانگوں گا۔ انہوں نے کہا تو نہیں کہا تھا، ہم نے کب کہا تھا کہ ہم سے نہ مانگنا؟ ہم نے کب کہا؟ میرے در پر تو موٹے حروف سے لکھا ہوا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، تمہاری دعاؤں پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب، میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھیں گے، اور آپ انہیں بتا دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ اے الہ العالمین، بڑے لوگوں تک شناسائی اور ان تک جانا تو بہت مشکل ہے، ان کے محلات اور ان کے دفاتر اور انہیں ملنا تو بہت مشکل ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، آپ تو سب حاکموں سے اوپر ہیں، تو آپ تک پہنچنا اور بھی مشکل ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب انہیں بتلا دیجئے میں قریب ہوں۔ اے الہ العالمین آپ کتنے قریب ہیں؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شار رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اقبال نے بھی کہا نا اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، ذرا اپنے دل کی دنیا میں ڈوب تو صحیح۔ فرمایا دل سے ذرا دنیا نکال، پھر دل میں مولا ہی مولا ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں اس دل میں آتا ہوں ہاں جو ٹوٹا ہوا دل ہے، زخمی ہے، ٹھکرایا ہوا ہے، میں وہیں پہ بسیرا کرتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا مگر مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اور وہ دل کون سا ہے؟ وہ دل وہی ہے جو پاکیزہ ہو گیا حسد سے، بغض سے، تکبر سے، اناد سے، نفرت سے، غیر سے،
جب وہ دل پاکیزہ ہو گیا، جس کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے کہا تھا نا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہمارے دل تو ابھی تک اس میں بڑی خواہشیں جوان ہیں، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، خواہشیں جوان رہتی ہیں، پہلے اپنے لیے، پھر اپنی اولاد کے لیے، اور پھر اپنی اولاد کی اولاد کے لیے، یعنی خود قبروں میں پہنچ گیا لیکن خواہشیں جوان ہے دل کے اندر۔ تو میرے محترم سامعین، اس دل سے دنیا کی محبت نکالو تو مولا آ جائیں گے اس دل میں، اور پھر وہ تمہاری دل کی زبان کو بھی سمجھیں گے، تمہارے اشاروں کی زبان بھی سمجھیں گے، میرا بندہ کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے، بن مانگے ہی عطا کر دیں گے۔ ہاں بھی میری رحمت ختم ہو گئی ہے، خاموش ہو گیا، دیوار سے اترا، باہر آیا، پھر دروازے کے آگے بیٹھ گیا، اب کیوں نہیں مانگتا؟ عرض کرے گا مولا جب آپ دینے پر ہی آ گئے ہیں تو پھر مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ میں چلو اٹھو چلے جاؤ جنت میں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس بندے کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ یہ جو گھسڑ پھسڑ کے جنت میں گیا، اس کی جنت 10 گنا بڑی، اور جو پورے پروٹوکول کے ساتھ جائے گا، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ جائے گا، پورے گارڈ آف آنر کے ساتھ جائے گا، اس کی جنت کا کیا عالم ہوگا، کیسی اس کو جنت عطا فرمائیں گے، کیسی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں جس کو لفظوں کے اندر بیان کرو۔ حق تعالیٰ نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ میں نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ساری دنیا کن ہو جا فیکون، وہ ہو گئی، لیکن جب جنت کی باری آئی اللہ فرماتا ہے ابن آدم اس جنت کو میں نے تیرے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ فرمایا کسی دماغ میں کھٹکا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، میں نے اس جنت کے اندر وہ نعمتیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ حق تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا فرمائی، فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ